حضرت علامہ سرکار علامہ علی ناصر الحسینی تلہاڑا صاحب اپنے مخصوص انداز ذکر فضائل مصاحب محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ ان کی پیشوائی کے لیے مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سارے بولو نعرہ رسالت، دو میں ہاتھ چاہ کے نعرہ حیدری یا علی۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولا فما ارسلناک علیہم حفیظا، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بر محمد و اہل بیت۔ عزیزان گرامی قدر، سلسلہ گفتگو سورہ مبارکہ نساء دی آیت مجیدہ نال کل میں جاری کیتا۔ سورہ مبارکہ نساء خالق فرما رہے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ پیغمبر کی اطاعت کر لی تو سمجھو تم نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ میرے محترم سامعین، کل میں دو جملے عرض کیتے سن، جڑے دوست موجود سن جان دیں کہ اطاعت محبت کا تقاضا کرتی ہے۔ جدے نال محبت ہوئے اودے نے اطاعت کیتی جاندی ہے، جدے نال محبت نہ ہوئے اودی اطاعت نہیں کیتی جاندی۔ اطاعت تقاضا کر دی ہے محبت دا، اور محبت تقاضا کر دی ہے کمال دا۔ اطاعت اودی ہوندی ہے جدے نال محبت ہوئے، اور محبت وہ دے نال ہوندی ہے جدے چ کمال ہو۔ کل میں جناب دے سامنے سرکار دو عالم دی اطاعت واسطے محبت نو واضح کیتا، اور محبت واسطے کمال نو واضح کر دیا حضور دی بشری کمال نو میں پیش کیتا کہ حضور دا بشریت وچ کی کمال ہے۔ بشریت دے کمالات وچ میری عادت ہے کہ میں کل والی مجلس نو اج والی مجلس نال جوڑن واسطے، مربوط کرن واسطے کل والی مجلس دیاں دو تین گلاں جناب نے تاکہ ادھے نال اج ریلیٹڈ ہو جائے۔ میں کل قرآن پاک چوں حضور دے ہتھاں دا ذکر کیتا کہ حضور دے جسم دے جڑے ہاتھ نے، ہاتھ مبارک، انہاں نو خالق نے قرآن چ ذکر کیتا۔ حضور دے پیراں دا ذکر خالق نے قرآن چ ذکر کیتا۔ حضور دے چہرے دا ذکر اللہ نے قرآن چ کیتا۔ حضور دے سینے دا ذکر اللہ نے قرآن چ کیتا۔ حضور دے دل دا ذکر اللہ نے قرآن چ کیتا۔ میرے لوگوں مہربانی فرماؤ، اتھے ہی رہنا ہے انشاءاللہ، اتھے تواڈے کول نے وہی سنت، پھر وہی رہنا، میرا نہ کرے ادھر من تو نہیں چاہیے، من نہیں چاہیے، مہربانی۔ ٹائم تھوڑا ہوتا نا جی، تو وہ واسطے توجہ زیادہ درکار ہوتی ہے۔ میرے محترم سامعین، حضور دے ہاتھاں دا ذکر پھر ویکھ لو ادھروں، چھڈو یار، میں عرض کر رہا حضور دے ہاتھ جسم نال تعلق رکھتے، یہ مطلب ہے حضور دے جسم دا ایک حصہ ہاتھ ہے، ہاتھ دا ذکر بھی قرآن ہے۔ حضور دے جسم دے ایک حصے دا نہ پیر ہے، قدمہ دا ذکر بھی قرآن ہے۔ حضور دے جسم دے حصے دا نہ سینہ ہے، سینے دا ذکر بھی قرآن ہے۔ حضور دے جسم دے حصے دا نہ چہرہ مبارک ہے، تے چہرہ دا ذکر بھی قرآن ہے۔ یعنی سر تو لے کے پیروں تک سرکار نو ویکھ لو تے سامنے قرآن نو رکھ لو، اللہ فرماتا ہے قرآن وچوں رسول نظر آئے گا، رسول وچوں قرآن آئے گا۔ یعنی جس رسول دے پیروں تو لے کے قبلہ سر تک یہ سارا قرآن ہی قرآن ہے، قرآن ہی قرآن ہے۔ وہ دے جیسا بشر کیسے مل جائے گا، وہ دے جیسا کتوں مل جائے گا؟ ہاں، چونکہ ایسا سر تو لے کے پیروں تک حضور نو قرآن وچوں پڑھے ہے۔ ہاتھاں دا ذکر قرآن وچ، چہرے دا ذکر قرآن وچ، سینے دا ذکر قرآن وچ، دل دا ذکر قرآن وچ، پیراں دا ذکر قرآن وچ۔ جدوں پورے جسم نو اساں قرآن وچوں ویکھیا نا، قرآن تے میرے ہاتھ نے، اساں کسے دی ضد نال حضرت علی نو بلا فصل نہیں منیا، انہوں منیا جنہوں اس رسول آکھے جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی، دموں کا دمی، لہنوں کا تیرا جسم میرا جسم ہے، تیری روح میری روح ہے، تیرا خون میرا خون ہے۔ میرے محترم سامعین، آج میں حضور دے جسم تو بعد حضور دا نسب پڑھن لگا،
کہ جویں حضور بشریت چ کمال رکھتے ہیں، کمال نسبی پڑھن لگا کہ حضور نسب وچ بھی کمال رکھتے. ہاں ایک گل طے ہے، کل میں عرض کیتی سی محبت وہ نال ہوندی ہے جہدے چ کمال ہوئے. 2-3 بچے نے تو بہ چلے نے میرے لوگ بہ جا بچے. عزیزاں نے گرامی قدر، کل تساں میرا خیال ہے کل وسیم صاحب نہیں پڑھ سکے. ہاں ٹائم کی کمی کی وجہ تو اس واسطے وقت ضائع نہ کریں. تشریف لے رہے ہیں نا، تشریف لے رہے ہیں. آ گئی گڈی انشاءاللہ میں رستے چ ملی، آ رہے ہیں. ذرا کلیئر کر لیے میرا خیال ہے کل میں پہلے حاضر ہوں گا تھوڑا جہا انشاءاللہ. اس تو پہلے ٹھیک 12:30 بجے حاضر ہو جائیں. تسی بھی تشریف لے آنا. 12:30 بجے میں حاضر ہو جائیں گا تاکہ ٹائم ملے تو دونوں بندے پڑھ لیں. بس تشریف رکھو، وقت ضائع ہوتا ہے جدو بندے آتے ہیں، وقت ضائع ہوتا ہے. پیچھے بیٹھو، جہے بندے آتے ہیں پیچھے بیٹھو. توجہ رکھو جناب. اج میں پڑھنا چاہنا، کل بشریت رسول پڑھی سی، اج نسب رسول پڑھنا چاہنا کہ رسول نسب کتنے بلند. کیوں نسب پڑھنا چاہنا؟ وہ واسطے آیت مجیدہ پڑھنا. سورہ مبارکہ کلم خالق کائنات فرماتے ہیں فلا تطع المکذبین، لوگوں یہ طے ہے کہ جھوٹوں کی اطاعت نہ کرنا. جب کرنا سچوں کی اطاعت کرنا، جب کرنا صادقین کی اطاعت کرنا. اے اطاعت نو پنجابی چاہتے ہیں مننا. مننا تسلیم دا معنی بھی مننا ہے، اطاعت دا معنی بھی مننا ہے، اور اتباع دا معنی بھی مننا ہے. میں وہ اتباع کرنی ہے کی مطلب مننا ہے، اطاعت کرنی ہے کی مطلب مننا ہے، انہوں تسلیم کرنا ہے کی مطلب ہے مننا ہے. مننا ہے نا. اللہ فرماتا ہے فلا تطع المکذبین، جھوٹوں کی اطاعت نہ کرو. جدو اللہ نے جھوٹیاں دے منن تو آپ ہی منع کر دیتا ہے، پھر سچیاں نو ہی مننا چاہیے نا، جھوٹیاں نو تو نہیں مننا. اگے اللہ نے ایک لسٹ بیان کی ہے کہ کنوں کنوں نہیں مننا. پاگل اسی کوئی نہیں، نہ کسی نہ زید ہے ساڑی قبلہ. اللہ پاک ارشاد فرما دے لا تطع کل حلاف مہین. سورہ قلم آیت نمبر 10. اللہ فرماتا ہے خبردار کبھی بھی کسی قسمیں کھانے والے کی اطاعت نہ کر. جڑا بہتیاں قسمیں کھائے نا وہ بھی بہت جھوٹ ہی بولتا جی. جو زیادہ قسمیں اٹھائے اس کی اطاعت نہ کر. اگے جناب پھر کمال ہے، ہن تو جو تھوڑی ہوئی ہے خلاف مہین، ذلیل کی اطاعت نہ کرنا. جب کرنا کسی جلیل کی اطاعت کر. کیا بات ہے. پھر خالق فرماتا ہے ہمازن، جو لوگوں کے عیب بیان کرے اس کی اطاعت نہ کرنا. مشائم بالنمیم، لوگوں کی چگلیاں کرنے والے کی کبھی اطاعت نہ کرنا. پھر خالق فرماتا ہے منائن للخیری، ہاں جو تمہیں خیر سے روکے نا اس کی اطاعت نہ کر. جو تمہیں خیر سے منع کرے، خیر کنوں آتے ہیں نیکی نو. مثلا تسی ٹوٹی بوتل چک کے سائڈ تے رکھن لگے ہو، جڑا آخر پئی رہن دے وہ دے آخر نہیں لگنا، وہ کسی نو نقصان ہو جائے گا. چک کے سائڈ تے رکھو، وہ تنوں نیکی تو منع پہ کرتا ہے. تسی نماز پڑھن چلے ہو تے بندہ آندا بہ جا خیر ہے، نماز نہ پڑھنے چ خیر ہے، نماز نہ پڑھنے چ خیر نہیں، پڑھنے چ خیر ہے. اللہ دے آدم خیر نیکی نو آندے نے. جڑا بندہ کوئی نیکی کرن لگا ہے، جڑا روکے او دی آنکھیں نہیں لگنا، او دی اطاعت نہیں کرنی. اچھا جڑا خیر تو منع کرے او دی اطاعت نہیں کرنی. نبی فرمایا سی بلال آج جاگ حیا علی خیر العمل، آ جاؤ سب سے بہتر عمل کی طرف. یہ دا مطلب ہے کائنات تے سب تو بڑی خیر دا نام ولایت علی بن ابی طالب. جو ہمیں علی کی ولایت سے روکے گا ہم اس کی اطاعت نہیں کریں. سبحان اللہ، کیا بات ہے جی. پھر خالق کائنات نے فرمایا معتدل، جو حد سے نکل جائے اس کی اطاعت نہ کرنا. جو حدیں توڑ دے اس کی اطاعت نہ کرنا، بلکہ حدوں کی محافظت کرنے والوں کی اطاعت کرنا. اور اگے ایک لفظ آیا میرا پورا مذہب بند، میرا پورا مذہب بند. خدا دی قسم اللہ فرماتا ہے اور خبردار معتدن تو بعد اسیمن، کبھی بھی کسی گناہگار کی اطاعت نہ کرنا ہے، کبھی بھی کسی گناہگار کی اطاعت نہ کرنا. قرآن دی عظمت دی قسم ہے سانو زد کسے نال نہیں، منیا ہی انہاں نو ہے جنہاں نال گناہ لگدا ہی نہیں. جدوں منیا صرف معصوم نو منیا، کسی ایسے نو منیا جس نال گناہ دی نسبت بھی نہ ہو سکے.
تے جڑا اج دا موضوع ہے نسب، اس نسب تے ذرا توجہ فرماؤ۔ آخر تے اللہ فرماندا جنوں پنجابی چ آندا نا جی 100 ہاتھ رسا، 100 ہاتھ رسا گنڈ سرے تے۔ ایک بندہ بولیا تہاڈی مہربانی جی کوئی تے پنجابی جاننے والا شکر ہے، چودھری فواد دے حلقے چ بھی ہے، چنگی پنجابی ٹکا کے بولی کسے 100 ہاتھ رسا تے سرے تے، او دا مطلب ہے لمیاں گلاں کرن دی بجائے اکو گل کر کے مکا دینا۔ اینو آندے نے 100 ہاتھ رسا تے گنڈ سرے تے، آ پھر سرے تے اللہ گنڈ دیتی آ تے دل چ گنڈ پا لیں۔ اللہ فرماندا ہے خبردار کسی ایسے کی اطاعت نہ کرنا۔ میں کہا اللہ کون؟ اللہ فرماندا بتھیرے دسے نے، آخری صفت دساں کافی ٹھنڈ پہ جائے گی کی اتلم بعد ذالک زنیم، جس کا نسب کمزور ہو نا اس کی اطاعت نہ۔ صدقے جاواں مولا تانوں جزائے خیر دے۔ ضعیف النسب، سبحان اللہ۔ لو جی ویسے الحمدللہ مجمع بڑا بیدار ہے۔ ضعیف النسب انہوں آدھے جدا نسب کمزور ہو، لک کمزور ہوئے تے گزارا ہو جاندہ، لت کمزور ہوئے تے گزارا ہو جاندہ، اکھ کمزور صدقے جا گزارا ہو جاندہ۔ اے نسب کمزور ہوئے، اے بڑے عیب دی گل ہے۔ یہ دے 4 ترجمے 4 علماء نے کیتے ہیں، وہ سن لو۔ پہلا ترجمہ اشرف علی تھانوی، پڑھے لکھے لوگوں نے میری گل ہے۔ اشرف علی تھانوی بڑے معروف دیوبندیاں دے بزرگ نے جنہاں نال رحمت اللہ علیہ لکھا جاندہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں جو اللہ نے زنیم کہا ہے نا، ایک بندے نے مکے میں مصطفیٰ کی گستاخی کی تھی جسے اللہ نے زنیم کہا۔ جس نے مصطفیٰ کی گستاخی کی تھی اس کو اللہ نے زنیم کہا۔ جس نے بچوں کو کہا کہ محمد کے پیچھے تالیاں مارو اور کہو یہ مجنون ہے۔ خالق کائنات فرماتے ہیں میرے حبیب والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، تو اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے مجنون نہیں ہے، تجھے جنون نہیں ہے، تیرے دماغ پر کبھی ایسا اثر نہیں ہوتا، نہ تجھے سایہ ہے، نہ تجھ پر شیطان آتا ہے اور نہ تجھ پہ جادو۔ میرے حبیب تو بالکل مجنون نہیں ہے۔ یہ جو کہہ رہا ہے یہ تو زنیم ہے، یہ جو کہہ رہا ہے یہ تو زنیم ہے۔ پہلا ترجمہ، دوجا تریجا تے چوتھا 4 تھان کھول کے سٹے ہون نا بیبیاں دے سامنے، بہن جی جڑا مرضی لے لو کوئی تے لینا ہی پیندا نا وچ، تواڈے سامنے بھی 4 تھان کھولے ہون، لوگ آندے تینوں پسند ہی کوئی نہیں پیا ہوندا۔ 4 ترجمے میں جناب دے سامنے رکھنا، جڑا جنوں پسند آوندا وہ رکھ لے۔ پہلا ترجمہ کمال کیتی ہے اشرف علی تھانوی نے، وہ فرماتے ہیں یہ ایسے بندے کے متعلق آیت اتری ہے جو ہوتا کسی خاندان سے ہے منسوب کسی خاندان سے، سبحان اللہ، جو ہوتا کسی خاندان سے ہے اور منسوب کسی خاندان سے ہوتا ہے۔ یعنی نو سمجھو جرا، یعنی جتھے یعنی آئے گا نا اتنے سارا مطلب واضح ہو جائے گا۔ بہت شکریہ۔ وہ اندر نے کوئی بندہ ہو کسی اور خاندان سے اور منسوب کسی اور خاندان سے، یعنی تو بات ٹھنڈی پہ گئی ہے۔ فرماتے ہیں یعنی حرام زادہ، یعنی اچھا حرام زادہ۔ چلو انہاں ترجمہ کیتا ہے۔ کچھ بندے آتے ہیں سعودی عرب والے ترجمہ ٹھیک کر دیں، انہوں نے پڑھ لینے۔ شاہ فہد قرآن کریم پرنٹنگ کمپلیکس سعودی عرب میرے کو موجود ہے جی، 4 نسخے موجود نے۔ وہ ہر بار حج تے جائیے نا، میں تو ایک ہی کیتا ہے، حاجیاں نو دیندے نے سعودی عرب والے اردو ترجمہ کر کے، تواڈے کول ہوے گا ضرور، کسی حاجی نو پوچھنا وہ ضرور دیندے نے۔ وہ دے وچوں میں ترجمہ پڑھیا، وہ کی فرماتے ہیں شاہ فہد قرآن کریم پرنٹنگ کمپلیکس، وہ حرام زادہ نہیں لکھ دے، انہیں لفظ بدلے۔ چلو یہ پسند آئے تے رکھ لو، ولد الحرام، میرا خیال گل ایک ہی ہے۔ اشرف علی تھانوی، شاہ فہد، اس تو بعد طاہر القادری صاحب چونکہ بڑے نفیس آدمی نے جنہیں وہ ٹیشو استعمال کرتے ہیں تقریر دے دوران، کوئی بھی نہیں کرتا۔ میں سمجھیا بھی یہ کوئی لائٹ جا بندے نے، مطلب نفیس آدمی نے، تو یہ کوئی ترجمہ ہو سکتا بہتا سخت نہ کرن، انہیں سخت نہیں کیتا۔ انہیں نہ حرام زادہ لکھے ہے گستاخ رسول نو، نہ انہیں ولد الحرام لکھے ہے، انہیں صرف ایک جملہ لکھے۔ وہ فرماندے نے کہ اس کی ماں نے بھی تصدیق کر دی تھی کہ یہ نطفہ حرام ہے۔ میرا خیال ہے طاہر القادری صاحب بھی چنگے رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی انہیں وہ لفظ استعمال نہیں کیتے۔ اگر ساڑیاں مجلساں بریلوی دوست سنتے ہیں، میں نے پتہ سنتے ہیں، پہ سیڈیاں سنتے ضرور ہیں، اگر وہ پیچھے رہ گیا تو انہیں آخنا ساڈا تو ذکر ہی نہیں کیتا۔ کیوں کسی دوست کا اعتراض لینا؟ بھراواں برادری بسنا ہوئے تو اعتراض نہیں لینا چاہیے۔ لوگ نے سنا تو تصا کرنا سی، اسی آئیے پاویں نہ آئے، چلو کم سے کم بریلوی دوستوں واسطہ ترجمہ کرتے ہیں۔ آلہ حضرت بریلوی جڑے بندے لائبریری نہ تعلق رکھتے ہیں، آلہ حضرت بریلوی دا ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ آلہ حضرت بریلوی احمد رضا خان صاحب دا، انہاں نہ حرام زادہ، نہ ولد الحرام تے نہ لکھیا نے کہ نطفہ حرام، انہاں کچھ بھی نہیں لکھیا۔ وہ کوئی میرا زیادہ ہی نا
یہ میرا خیال ہے کہ سیریس نے بھی ایک لفظ بارے نے تو ذرا ہولا جا ترجمہ کر. انہوں نے بالکل لائٹ ترجمہ کیتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس کا باپ جس نے نبی کی گستاخی کی تھی اس کا باپ چرواہا تھا. اس کا باپ ایک چرواہا تھا جو باپ کہلواتا تھا. کنز الایمان اعلیٰ حضرت بریلوی وہ فرماتے ہیں 9 آدمیوں کو شک تھا کہ یہ میرا ہے. بہت شکریہ مولا بھائی تو ہم جزائے خیر عطا فرمائے. یہ مطلب ہے کنفرم ہو گیا سبحان اللہ کہ جڑا زہرا دے بابا جان دی گستاخی کرے, حسنین دے نانا جان دی گستاخی کرے, جڑا نبیاں دے امام دا گستاخ ہوئے او لبر او ہوئے جناب فرانس چ ہوئے تو پاویں کدھر ہور ہوئے, بہرحال ہے او اے کی زنیم. یہ تے آیت مجیدہ ہوئی ایک دے متعلق جڑا گستاخ ہے. اگے ایک ہور میں آیت پڑھ رہے ہیں وہ جناب دے سامنے میں سورہ مبارکہ مائدہ دی پڑھ رہے ہیں. یہ دے وچ اللہ نے ایمان والے میں حکم دیتا. میں اس دور دی گل کر رہے ہیں جس دور وچ آیت اتری. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو, لا تسألوا 101 نمبر آیت ہے سورہ مبارکہ مائدہ دی. اے ایمان والو لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اے ایمان والو پیغمبر سے وہ سوال ہی نہ کیا کرو جن کا جواب آتا ہے تو پریشان ہو جاتے. ہائے ہائے, جن کا جواب آتا ہے تو تم ناخوش ہو جاتے ہو, تم ناراض سے ہو جاتے ہو. کیوں وہ سوال کرتے ہو؟ کیویں دے سوال کرتے سن؟ آؤ جی قرآن چ پڑھیے. میرے کول تشریح ہے شاہ عبد القادر صاحب محدث ہے دہلوی دی, آباد رہو جی. انہاں جڑ کے پہ سن دے ہو. وہ فرماتے نے بے فائدہ باتیں پوچھتے تھے. قرآن چک کے کھلوتا ہوں, بندہ جیب قطرہ ہوئے تے قرآن چکن لگے نا مسیطے بڑھ کے, لوگ کہتے ہیں وہ ضرور چکانا جے, ہو گیا ہے, حیا کرو, ہو گیا ہے. قرآن چکن دا تے بندہ وضو کرے تے بندے اعتبار کر جائیں. میں تے چک کے کھلوتا, کوئی اعتبار کرے گا جی؟ اشرف علی تھان شاہ عبد القادر صاحب محدث سے دل بھی فرماتے ہیں دراصل بے فائدہ باتیں پوچھتے تھے نبی سے بے فائدہ باتیں پوچھتے تھے. جی میں پنڈ دادن خان تو لے کے تے موٹر وے تک جڑی سڑک ہے یہ دے متعلق جن نے گل کرنی ہے بے فائدہ ہی ہے. آج دی تے جنہیں نا بے فائدہ باتیں پوچھتے تھے. کیویں دیاں؟ میرے لو ویکھ کے سننا جی. کیویں دیاں؟ ہائے ہائے. فرماتے نے ایک بندے نے نبی سے پوچھا تھا میرا باپ کون تھا, میرا باپ کون تھا. مینوں پتہ ہے میرا ابا کون ہے, تینوں پتہ لو. جڑا سب تو چھوٹا بیٹھا ہے نا, سب تو چھوٹا, وہ آندا مینوں پتہ ہے میرا ابا کون ہے. یہ مطلب ہے اسی بہت چنگے رہے ہیں, بہت چنگے رہے ہیں. محمد دی اطاعت کر کے سانو سارے نو پتہ ساڈا ابا کون. اوئے ہوئے یار, سارے نو پتہ نا ساڈا ابا کون ہے. یہ مطلب ہے یہ ماحول ہو رہے جتے ہر بندے نو پتہ ہے. وہ ماحول ہو سی جتے لوگوں نو پتہ ہی نہیں سی کہ میرے ابا جان کون نے. یہ مطلب ہے زمانہ جہالت ایسی سوسائٹی سی, ایسا ماحول سی. وہ یار اسی بڑی دیر بعد پیدا ہوئے ہیں, 1500 سال تو بعد پیدا ہوئے ہیں. نہ حضور دی زیارت کیتی ہے, نہ حیدر کرار دا چہرہ بظاہر ویکھے, مہدی علیہ السلام دا انتظار پہ کرنے ہیں. پاویں کمزور ہیں, ماڑے ہیں, پرہیزگار ایڈے نہیں, نمازاں رہ جاندیاں نے, روزے چھٹ جاندے نے, بڑے وعدے کاٹے ہوندے نے. پر ایک گل دا شکر ہے یا علی تیری ولایت دا صدقہ سانو ابے دا پتہ ہے. سبحان بندے نے کی حضور کو پوچھا کہ میرا باپ کون تھا, تے نبی تے وہی دسنا سی نا جڑا ہے. وہ نبی تے سچے نے نا, نبی تے صادق رہنا. اللہ فرماندا پہلا پوچھتے ہو میرا ابا کون سی, جے نبی دس دیندا تے پھر اگوں پیڑے پیندے ہو. پیڑے پہن والی گل ہی. ایک بندے نے کی پوچھا, وہ بھی قرآن چ لکھیا سائڈ تے. وہ فرماندے نے ایک بندے نے پوچھا یا رسول اللہ جب میں سفر پہ چلا جاتا ہوں پیچھے میری بیوی ٹھیک رہتی ہے؟ پیچھے میری بیوی کا کردار میرے جانے کے بعد ٹھیک رہتا ہے؟ تہاڈا کی خیال ہے؟ میرے پیغمبر تھے, آپ مستورات تو پردہ فرماندے سن. اگرچہ ساری امت دیاں بیٹیاں نبی دیاں بیٹیاں ہوندیاں,
لیکن پیغمبر آزم سانو دسن واسطے کہ نظر تھلے رکھنیاں بیبی نو بار بار نہیں ویکھنا. پیغمبر نو لوگ پوچھتے سن کہ میری بیوی دا کردار کی ہے. پیغمبر نو لوگ پوچھتے سن کہ میرا باپ کون تھا. میں سوال کر حضرات، اگر پیغمبر کو لوگ پوچھتے تھے کہ میرے جانے کے بعد میرے گھر والی کیسی ہے اور میرا باپ کون تھا، مجھے زمانہ قرآن ہاتھ میں لے کے بتائے اور علم غیب کسے کہتے ہیں. ہائے ہائے بھائی کیا بات ہے یار، اور علم غیب کنوں آتے کہ بندہ گھر نہ ہوئے تو نبی کو آ کے پوچھے میرے تو بعد میری بیوی کا کردار شرافت دا ٹھیک ہے. اور یہ پوچھنا یہ مطلب ہے حضور لوگوں کے کرداروں سے بھی واقف تھے اور حضور لوگوں کے نسبوں سے بھی واقف تھے. یہ مطلب اس دور نسب دا پرابلم ہے سی نا یار، ہے سی نہیں. ہو رہا ہے مجیدہ پڑھ دینا کی یاد کرو گے. سورہ مبارکہ نساء، خالق کے کائنات نے آواز دیتی وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ. لوگوں اعلان ہو رہا ہے اسلام کی روشنی پھیل چکی ہے، جہالت جا چکی ہے. اب ان عورتوں سے بندے نکاح نہیں کر سکیں گے جو ان کے باپ کے نکاح میں رہ چکی ہیں. سار اٹھا کے سنو، نہایت ہوش نال سنو. بندے اپنیاں انہاں ماواں نال نکاح کرتے سن جڑیاں ستیلیاں ماواں ہوندیاں سن. پیو شادی کر لیندا سی، باپ فوت ہو جاندا سی تے جڑی ستیلی اماں جنوں مترئی ماں آندے، ایک بندہ آیا او فوت ہو گئی اماں، او دے سر تے کپڑا سٹ گیا. او دا مطلب یہ سی کہ میں تیرے نال شادی کرنا چاہنا. یہ اس زمانے دا رواج سی کہ او کپڑا اتنے سٹ جاندے سن. شادی دا پیغام دے گیا، اتنے کپڑا سٹ گیا. او بی بی اس چادر سنے او دے بوئے تے آ گئی جتھے چادراں محفوظ رہندیاں سن. واہ واہ سار اٹھاؤ یار. جڑے خاندان نے چادر اور چار دیواری دا تحفظ دسے میری نبی دی بارگاہ چاہی تے کہن لگی تیری عزت دی قسم ہے جدوں دے میں اے تواڈے صحابی دے گھر آئی ہاں میں او دی اولاد نو اپنی اولاد سمجھے. نبی آکھیا ٹھیک سمجھے. میں وہ تیاں نو اپنی تیاں سمجھیا. نبی آکھیا ٹھیک سمجھے. میں وہ پتراں نو اپنا پتر سمجھیا. حضور فرمایا ٹھیک سمجھے. تے فرمایا وہ پتر ہے جڑا میں شادی دا پیغام دے گیا چادر میرے تے سٹ گیا. نبی نے فرمایا انہوں بلایا جائے. جدو بلا کے حاضر ہویا نام انہوں دا لکھیا جی حضرت ابو قیس فوت ہوئے. قیس انہوں دا بیٹا سی. قیس حاضر ہویا. حضور نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں لگتا پیا کہ اسلام آ چکا ہے. قوانین جہالت دے جا چکے ہیں اور اسلام دی روشنی آ چکی. اتوں جبریل آ گئے. اے آیت سنائی وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ. ان عورتوں سے اب نکاح نہیں ہوگا جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں. میرے عزیز دوستو ہن بھی سن لو نوجوانوں، ماں اسے ہی کہتے ہیں جو باپ کے نکاح میں آ جائے. ہائے ہائے جس سے باپ نکاح کرے وہی اماں ہوتی ہے. تیری اماں ایک کے ترے انہیں اور کیتیاں نے تیرے ابے نے، ساریاں تیریاں ماواں نے، ساریاں تیریاں ماواں نے. انہوں ماں دی نظر نہ ویکھنا ہی. کیوں؟ خالق کائنات فرماندا خبردار یہ تم پہ حرام ہے الا ما قد سلفا. ہاں جو گزر گئی وہ گزر گئی. ہن میں نے لطف آیا کئی بندے نوں آیت دا ترجمہ بھی ہوندا ہے جو گزر گئی وہ گزر گئی. میرے نام ملنا جے قرآن دا واسطہ بولو. کیا ایسا نہ ہوتا ایسا نہ ہوتا تو کیوں اللہ فرماتا جو گزر گئی وہ گزر گئی. اللہ نے فرمایا آگے بھی سن لو یہ اسی طرح تمہاری مائیں تم پہ حرام ہیں. کیسے؟ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم واماتکم وخالاتکم وبنات الاخی وبنات الاختی. جس طرح مائیں بھی حرام ہیں، بیٹیاں بھی حرام ہیں، بہنیں بھی حرام ہیں، پھپھیاں بھی حرام ہیں، خالائیں بھی حرام ہیں، پانجیاں بھی حرام ہیں، بھتیجیاں بھی حرام ہیں. اب حرام رہے گا، حلال. ہاں دوجی آیت سنو جی سورہ مبارکہ بقرہ النساء. خالق فرماندا ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ. اب دو بہنیں ایک گھر میں اکٹھی شادی نہیں کر سکتی. ادوں دو بھیناں نال کٹھیاں شادی کر لیندے سن. ایک بندہ دو سکیاں بھیناں نال کردا سی. ہن کئی بندے پہ سوچدے نے مہربانی میں نہیں اگوں کر لیندے سن سالی نال شادی، سسٹر ان لا نال شادی. اللہ فرمایا ہن نہ. ہاں ایک گل ہے الا ما قد سلفا جو گزر گئی. یہ مطلب اس طرح ہوتا سی
سید ابو العلا مودودی نو بندے پڑھے لکھے جانتے، انہیں ایک گل کی ہے تفہیم القرآن چ، بہت لطیف گل ہے۔ وہ فرماتے ہیں اب ہمارا حق نہیں کہ ان کو تنقید کا نشان نہ بنائیں، کیونکہ ان اللہ کان غفور الرحیمہ، اس لیے کہ اللہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا تھا، رحم کر دیا تھا۔ جب اللہ گل چھڑ چھڑی ہے تو سانوں بھی چھڑ دینی چاہیے۔ کنے بندے میرے نہ بولے 20 صرف، اللہ گل چھڑ دیتی ہے، سانوں بھی چھڑ دینی چاہیے۔ وہ کدی کرتے سن چھڈو۔ اگلی گل مودودی کیتی ہے بڑی کمال، غصہ نہ کرنا۔ وہ فرماتے ہیں ان نکاح جو کیا جاتے تھے ناجائز، ان کے نتیجے کے متعلق بھی کچھ نہ کہہ۔ وہ جڑے نکاح ہو جاتے سن، بچے بھی تو پیدا ہوتے سن، وہ آتے ہیں جڑے کوئی بچے پیدا ہوئے نا انہوں نے چھبیاں نہیں دینیاں، تواڈے پیو دا نکاح انج ہویا سی انج ہویا سی، فرمایا چھڑ دیو، جدوں اللہ چھڑ دیتی تے تسی بھی چھڑ دیو۔ 2 لفظ لکھے نے مودودی نے، میرا مذہب ادھے چ بند ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس دور میں بے علمی بھی تھی اور نادانی بھی تھی۔ جدوں دی اللہ پہ گل کردا ہے کہ متریاں ماواں نال نکاح کر دے سو تے ساریاں نال شادی کر لیندے سو، وہ بے علمی تھی اور جہالت تھی، بے علمی بھی تھی نادانی بھی تھی۔ یہ بے علمی اس کو کہتے ہیں جہاں علم نہ ہو، نادانی اسے کہتے ہیں جہاں بے وقوفی ہو۔ میں دا پنڈ دادن خان چ پنجابی ترجمہ لائٹ کر دینا کہ پتہ نہیں سی کتھے نکاح کرنا ہے، کتھے نکاح نہیں، پتہ ہی نہیں سی حلال کیا ہے۔ پھر ایک بار آکھو جی پتہ ہی نہیں سی حلال کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے۔ حضرات ضروری اعلان سن لو، ایک دور ایسا سی جدوں لوگاں نو پتہ ہی نہیں سی جائز کی ہے، ناجائز کی ہے، حلال کی ہے، حرام کی ہے۔ میرا قرآن تے ہاتھ ہے، جدوں لوگاں نو کوئی پتہ نہیں سی نا، اسی انہاں نو مننے ہیں جنہاں نو ادوں بھی پتہ سی۔ سبحان اللہ، مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ جدوں لوگاں نو کوئی پتہ نہیں سی، صدقے جاواں میرا محترم مجمع، جتھے عشق سب۔ ہن میں ایک سوال کرنا تے کہ مجلس نو ٹورنا، جہاں نسب کی یہ حالت تھی، ہائے ہائے، جہاں نسب کی یہ حالت تھی، اب بندے خود سوچیں اللہ کیسے بندے کی اطاعت واجب کرے گا؟ کسی ایسے کی کرے گا جس کے نسب جیسا کسی کا نسب نہ، جس کے حسب جیسا کسی کا حسب نہ ہو۔ اللہ فرماتا میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ یہ مطلب ہے جویں نبی دی بشریت وچ نبی دا کمال ہے، ایویں نبی دے نسب وچ نبی دا کمال ہے۔ ہن میں نسب رسول قرآن چ پڑھن لگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مبارکہ بقرہ۔ اللہ فرماتا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، میرے حبیب اس وقت کو یاد کر جب ابراہیم اور اسماعیل ہمارے گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے۔ ہاں، ہمارے گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے اور کہتے کیا تھے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہماری محنت کو قبول کر لینا، تیرا گھر بنا رہے ہیں، ہماری محنت کو قبول کرنا، تو سمیع بھی ہے، ہاں صدقہ جاواں تو علیم بھی ہے۔ اللہ فرمایا میرا گھر شروع کیتا جے، منگو کی منگ دے، گل کرو کی منگ دے ہو۔ پوری کائنات جان دی ہے گھر اللہ دا یا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا سی یا حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ہے سارا مجمع چپ ہو گیا۔ یہ مطلب سارے مجمع نے غصہ لگ گیا۔ تہاڈا کی خیال ہے میں بوٹی پیتی؟ مینوں ہوش نہیں، میں جان کے رضی اللہ آکھیا، جان کے کیوں آکھیا والا؟ پکوڑے کڈنے ہون نا یا جلیبیاں، جڑا تیل تتا ہویا وہ چک چھٹا ماری تے تھوڑا جا تاکہ تا دا پتہ لگ جائے تے کنا کو تا ہے تو مطلب پکوڑے خراب نہ ہو جائیں۔ میں مجمع دا تا ویکھیا تے تا کمال ہے، جویں ہی میں رضی اللہ آکھیا نا اوویں سارا مجمع چپ ہو گیا۔ ہن میرا دل کردا میں دوجی دنیا نال گل کراں، تسی اندازہ لاؤ جیڑا گھر بنان والے علیہ السلام نے اے وچ آون والا رضی اللہ کیویں ہو گیا؟ سبحان اللہ، دو نبیاں نے بنایا تے دوویں علیہ السلام سن۔ اللہ فرمایا میرا گھر شروع کیتا جے منگو کی منگ دے ہو، جو انہاں منگے وہ اج دا میرا موضوع ہے۔ دوویں نبی فرماندے ربنا وجعلنا مسلمین لکا، پہلا تے ساڈے دوواں تے مہرا لا کہ اسی مسلم ہاں، مشرک نہیں ہیں۔ کیا بات ہے، ہم تیرے تسلیم کرنے والے ہیں، ہمارا شرک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ فرمایا تسی تواڈے جدا کوئی بڑا مسلمان ہوندا
تو وہ کول بنوا لینا تو وڈا مسلم کہڑا تاں ہی تو تھوڑے کول کعبہ پہ بنوانا گل کرو منگتے کی ہو جے مستری ہوں تو مٹھائی منگتے مستری نہیں سن دوویں نبی سن انہیں جو اللہ کو منگیا ہے وہ میرے نبی دا نسب ہے آج دا موضوع ہے کمال نسب انہیں دعا کی منگیا ربنا جی دسو ومن ذریتنا امتن مسلمتن لکا صدقے جی اے اللہ ہماری نسل میں مسلمان بھیج صدقے ہماری ذریت میں مسلمان بھیج اللہ فرمائے کی کرنا نہیں فرمایا پہلا بھیجنا میری نسل چ مسلمان امت چ نہیں ذریت میں مسلمان بھیج کیوں فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم پہلے مسلمان بھیج پھر ان کی گود میں محمد بھیج پہلے مسلمان بھیج تیرے نسب تو صدقے پہلے مسلمان بھیج پھر ان کی گودوں میں محمد بھیج ان میں رسول بھیج حضرات پہلے مسلمان آئے ہیں بعد میں رسول آئے ہیں پہلے مسلمان آئے نے نبی پاک بعد آئے نے اے میز میرے آن تو پہلا موجود سی یار میں کل آیا ادو نہیں اتنے سی آج آیا ادو نہیں اتنے سی اتنے لکھا سلام یا حسین اے میرے بیٹے شاگرد نے چک کے قرآن اتنے رکھ دیتا ہے اس ایک بار بھی نہیں پوچھا کپڑا پا کے کہ نہیں نہ انہوں پتہ پا کے انہوں پتہ ہے بشاری محرم پہ کران دینا انہوں پتہ ہے اس میز تے مولوی قرآن رکھنا ہے اس میز تے ذاکر نے اپنی قصائد دی بک رکھنی ہے انہوں پاک ہونا چاہیے قرآن میں بعد اچھ رکھے ہے یہ پہلے پاک سے قرآن میں بعد اچھ رکھے ہے یہ پہلے پاک سی یہ بانیاں نو پتہ ہے پہ جتھے قرآن رکھنا ہوئے تھلے کپڑا کیسا چاہیے اللہ نو نہیں پتہ جس گود اچھ محمد رکھنا ہوئے بندہ کیسا چاہیے بہادر شاد رہو حضرات یہ آپ نے کپڑا بچھایا ہے قرآن کے لیے اللہ نے مسلمان بھیجے ہیں محمد مصطفیٰ کے لیے پہلے مسلمان بھیج ان میں رسول بھیج یہ مطلب ہے دو قسمہ نے مسلمانہ دیاں ایک وہ جن کو نبی خود مسلمان کرتا ہے ایک وہ جن کی گودوں میں محمد آتا ہے مسلمان کرنا اور ہے مسلمان کی گود میں آنا پھر بولو جڑے نبی مسلمان کیتے نے وہ اور نے جنہ دی گود چ نبی آیا وہ اور نے جو مسلمان نبی نے کیے ہیں بت چھڑا کے غلط نکاح چھڑا کے سود چھڑا کے جوا چھڑا کے جو مسلمان نبی نے خود کیے ہیں ان کو رضی اللہ کہتے ہیں جن کی گود میں خود آیا ہے انہیں علیہ السلام کہتے لو جی بڑا لطف آیا تہاڈی توجہ دا یہ مطلب پہلے مسلمان آئے نے پھر رسول آئے نے مسلمانہ دیا گوداں چاہے نے وہ امت ابراہیم سن کے ذریت ابراہیم ویکھ لو کوئی بندہ آندا جاندا ویکھ لو محترم سامعین جڑے ابراہیم منگے نے وہ ذریت چوں منگے نے کہ امت چوں اور تہاڈی خیر ہوئے ذریت چوں یہ مطلب ہے ذریت والے اور نے امت والے اور نے مہربانی فرمائی تین قرآن دا واسطہ ہے جے پوچھنا ہی نہ کلمہ پڑھیا کہ نہیں وہ کسے امت والے نو پوچھی ذریت والے نو نہ پوچھی نہیں سید بیٹھا کوئی سید بسم اللہ شاہ صاحب بیٹھے نے مینوں تسی پوچھ سکتے ہو کہ مولوی تواڈے وچوں میں سغیر سید ہاں تسی مینوں پوچھ سکتے ہو کہ تواڈے جو کلمہ پہلا کنے پڑھے کسے پڑھے سی نا دادے پڑھیا ہوئے گا یا پردادے پڑھیا ہوئے گا یار ہندوستان چ پیدا ہوئے ہندو شندو ہوواں گے پھر کسے کلمہ پڑھے تسی مینوں پوچھ سکتے ہو کہ تواڈے چوں سب تو پہلا کلمہ کنے پڑھے غصے والی گل کوئی نہیں پوچھ لو مینوں پتہ کوئی نہیں ہوئی ویسے پوچھ سکتے ہو کہ تواڈے چوں غصہ نہیں کیتا کیونکہ کسے پڑھے ہی سی کسے پڑھیا ہونا میں مسلمان ہاں مینوں پتہ میری اماں تے ابا مسلمان دادا تے دادی نانا تے نانی اتھوں تک میں جاننا اتنے ساڈے گھر شجرا ہی کوئی نہیں
تو نہ سانوں رکھن دی لوڑ ہے ایویں کتے پھڑے جائیے اب بچوں کو ہندو نکل پائے مشرق نکل پائے سکھ نکل بےزتی ہی ہونی ہے نا تو چھڈو پرا سانوں گھر ٹنگن دی لوڑ کیڑی یہ سید نے نہ گھر شجرا ٹنگے ہے جہاں انہوں نے پوچھے شاہ جی تواڈے چوں پہلا کلمہ کنے پڑھے تواڈے چوں پہلا کلمہ کنے پڑھے کول اہل حدیث بھی ہویا نا اس عرق مار کے آکھنا مرے سید نہیں تو غور ہی نہیں فرمایا یہ مطلب ہے غیر سید نو تے بندہ پوچھ سکتا ہے کہ تواڈے جو پہلا کلمہ کنے پڑھیا تے سیداں نو بندہ پوچھے تواڈے جو پہلا کس پڑھیا لوگ آکھن گے یا کر او سید نہیں سیداں دے آخری پیو دا نام علی ہے صدقے جاواں جتھوں سادات شروع ہوئے نے علی تے زہرا دی اولاد نے نا یہ مطلب ہے میں ہاتھ مکی بندیاں دی اور تو جدو علی کے بیٹے سے کلمہ نہیں پوچھ سکتا علی کے باپ سے کیسے کلمہ پوچھ تینوں تے اجازت نہیں علی دے بیٹے کو کلمہ پوچھے واہ سبحان اللہ یہ حضرت ابراہیم نے یا علی شکریہ حضرت ابراہیم نے مسلمان منگے نے یا علی خیر راضی ہیں جی حضرت ابراہیم نے مسلمان منگے نے امت چوں کہ ذریت چوں یہ مطلب ہے ذریت ہے یا مسلمانہ نہ تیری سلام علیکم ہی کوئی نہیں تیری جنی سلام علیکم ہے امت دے مسلمانہ ناڑے اور ذریت دے مسلمان فار ایگزامپل کنوں آندے نے جیل میں جی مثال کے طور پر میں تینوں مثال کے طور پر ایک دسنا ذریت ابراہیم باقی ساری ٹھنڈ پہ جائے گی میں لبدا پھردا سا تاریخ چو کتے وہ ذریت دا مسلمان لب جائے ذریت دا مسلمان لب جائے میں دساں تو صحیح فار ایگزامپل ایک آ جائے تو باقیاں دا حساب لا لو او مینوں ایک ویاہ تے پتہ لگ گیا ویاہ تے ایک ویاہ پیا ہوندا سی اوتھے بندے بتھیرے کٹھے ہوئے سن انہاں چوں میں لب لیا شادی چوں لب لے شادی پہ ہوندی سی بھتیجے دی شادی سی نکاح چاچا پیا پڑھدا سی تو انت کو نہیں چیتا رہتا ہے نا مصطفیٰ دی شادی سی ابو طالب نکاح خان سی بیندیاں سار ابو طالب فرماتے حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم کی ذریت میں صدقہ جاواں مولا تو انہوں جزائی خیر دے اے ہے ذریت ابراہیم دا مسلمان ذریت ابراہیم دا مسلمان ہے ابو طالب اتھے عملان تے ہون گے نبیڑے اگلی ہوندی جگہ کی ذات کسے نہیں پوچھنی چلو ٹھیک ہے حضرت یوسف علیہ السلام نو جان دے تھوڑا بہت حضرت یوسف علیہ السلام نو مہربانی کو جیل میں حضرت یوسف دی گل نہیں میں کرتا حضرت یوسف نبی دی گل کر انہاں دے عمل نو بھی جان دے ہو کہ انہاں دا کمال دا عمل ہے سونے بڑے سن وہ بی بی 7ویں کمرے چ لے گئی انہاں دا عمل ہے پہ وہ قابو نہیں آئے بولو بھائی بولو آج جڑے اپنے آپ سونا سمجھ دو 2 گھنٹے شیشے کھلو دے تو ہی توجہ فرمو چھوٹیاں بچے نہ گل کر رہے ہیں 12-14 سال دے بچے نہ گل کر رہے ہیں اللہ تواڈیاں خوبصورتیاں سلامت رکھے یہ قرآن پڑھیا کرو تو انہوں پتہ لگے قرآن سانو کی آندا کئیاں بچیاں نو آکھیے نا اتنے میسج کیوں کیتا ہی تینوں شرم نہیں آئی وہ آندا میں تے ابا جی سیدھا سادہ پوڑا پاڑا جے انہیں مینوں پھسا لے پوڑے پاڑے سارے دھیان نال سن لو پوڑے بھی تو بیٹھے ہی نا سارے اتنے ہی آ چلو دوجے کمرے رمڑے ہوئے اتنے پوڑے بھی تو بیٹھے نا پوڑے ہو آ پوڑیا ادھروں میں ہاں پوڑے ہاں پوڑا آؤ پیچھے پوڑا ایڈے ایڈے سارے جن پوڑے ہو تو انہیں گل دساں یہ پوڑے پوڑے کر کے سانو دا نہ لاؤ ماں پیو جے تانوں قرآن آوندا ہے تے حضرت یوسف دا قصہ تانوں کسے سنائے ہے 7ویں کمرے چوں بی بی کولوں دوڑے نے اب مگروں کرتا پاٹا ہے اگوں کرتا نہیں پاٹا اللہ تینوں قرآن چ مت دتی ہے پوڑا پاڑیا ایویں دا نہ لائیں اے 7ویں کمرے چ بھی پھس جائے نا کسے چڑے لگے تے باہر نکل کے دسنا ہی میری ماں بھی شریف ہے ہاں صدقے جاواں میرا باپ بھی شریف ہے اے حضرت یوسف علیہ السلام دا عمل ہے کہ نہیں بڑا بڑا عمل ہے تے جو جیل کے آنے تے قیدی نے بکواس کی تھی انہوں عمل دسنا چاہیے سی نا کہ میں وہ ماں جس زلیخا کو جان چھڑا کے باہر نکلے نے اور میں تقوی دی زندگی گزار رہے ہیں میں عصمت دی زندگی گزار رہے ہیں
میرے چ کوئی عیب نہیں. عمل کیوں نہیں دسیا؟ جدوں انہیں پیڑی گل کی حضرت یوسف فرماتے ہیں واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب. اعتراض کرنے والا اعتراض کر رہا ہے، یوسف عمل نہیں بتا رہے، نسب بتا رہے ہیں. کی سن رہے ہو؟ فرماتے ہیں میں اپنے باپ دادا کے دین پر ہوں. آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، یعقوب میرا باپ، اسحاق اس کا باپ، ابراہیم اس کا باپ. اور سنو ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیئا، ہم وہ ہیں جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا. ہم وہ ہیں، ہم، میں نہیں، آئی نہیں، آئی نہیں، وہی میں نہیں، ہم وہ ہیں. میں نہیں کہہ سکتا ہم میں مشرک کوئی نہیں، اشار ہی کہہ سکتا، کیونکہ پیو دادے پردادے وچ مشرک کوئی نہیں. تاں ہی سید نے فرماتے ہیں یوسف ہم وہ ہیں جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا. ذالک من فضل اللہ علینا، یہی تو ہم پہ اللہ کا فضل ہے. ہائے ہائے، لوگ کہتے ہیں ساڑیاں 20 مجھاں ہو گئی ہیں، ساڑھے تے آج کل اللہ دا فضل ہے. 2 منڈے باہر ٹر گئے نے، ساڑھے تے اللہ دا فضل ہے. کرونا ساڑھے گھر نہیں آیا، ساڑھے تے اللہ دا فضل ہے. خبردار، سب تو بڑا فضل مشرک نہ ہونا ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ سب سے بڑا فخر ہے. حضرت یوسف فرماتے ہیں ہم باپ دادا سے مشرک نہیں، یہ ہم پہ اللہ کا فضل ہے. وعلی الناس، اور لوگوں پر بھی ہے. ایک تشریح بڑی کمال کیتی نے، اے لکھے نا، فرماتے ہیں ہم پہ جو اللہ کا فضل ہے وہ اور ہے، جو یوسف پہ ہے وہ اور ہے. کیوں؟ بڑی لطف کی گل ہے. وہ فرماتے ہیں یوسف پہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ان کے نسل 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 نسل، باپ دادا پردادا نگر دادا، ان میں مشرک کوئی نہیں. یہ ان پہ اللہ کا فضل ہے. اور امت پہ یہ فضل ہے کہ اس کو ہادی ایسا مل گیا جس کی نسل میں مشرک کوئی نہیں ہے. یہ مطلب ہے شکر وہ کرے جس کو ہادی ایسا ملا ہو جس کی نسل میں مشرک کوئی نہیں. حضرات آخری بات سنیے، لوگ ہمیں کافر کہیں یا مشرک کہیں، ہم قرآن سینے پہ رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کافر کہو یا مشرک کہو، ہم نے جن کو مانا ہے نا ان کا نہ کوئی دادا مشرک ہے نہ کوئی پردادا مشرک ہے. ہم عالی نسب لوگوں کو ماننے والے ہیں. نوجوانوں تھوڑی جوانی دی ذکر کیتا تو پھر سنو. حضرت علی اکبر علیہ السلام نے میدان کربلا سے ایک رجز پڑھے، اور سنو ذرا نسب کیا ہے. سنو شہزادے دا جملہ، مصاحب سننا ہے آج شہزادے دی فضیلت دے جملہ بھی سنو. میرے مولا رکابہ تے زور دے کے کھڑے ہو، پوریاں تراباں کھچ کے گھوڑے دیاں کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کے فرماتے جو نہیں جانتا وہ جان لے. کنوں سواد نہیں پہ آؤں گا. حضرت علی اکبر بول رہے ہیں جو نہیں جانتا وہ جان لے، جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے، میں علی ہوں. آخری بندے تک ہاتھ بلند ہو گئے. میں علی ہوں، اور علی وہ جو حسین کا بیٹا، اور حسین وہ جو علی کا بیٹا، اور علی وہ جو ابو طالب کا بیٹا. کدی اپنے پیر دا جملہ سنو سونے نوجوانوں، مولا تھوڑیاں جوانیاں سلامت رکھے. حضرت علی اکبر دا صدقہ کی فرماندے تم میرے باپ سے بیعت مانگتے. آئے ہائے، تسی ذرا سوالیہ انداز نہیں دیکھا، سوالیہ انداز. میرے مولا فرماندے تم میرے باپ سے بیعت کے طلبگار. اے سونیا تیرے حسن تو صدقے. تے منہ جو گل ایڈی وڈی کیتی نے، ساری تقریر جنہوں یاد ہے پہلی آیت تو لے کے آخری آیت تک. آج میں نسب پڑھ رہا ہوں کیونکہ وہ شہزادہ جنہوں شبیر رکھا سی، اللہ گواہ رہنا اسے بھیج رہا ہوں جو چلتا بھی تیرے رسول کی طرح ہے، جو بولتا بھی تیرے رسول کی طرح ہے، جو ظاہر و باطن میں تیرے رسول کی شبیہ ہے. نبی دے نسب بیان کرنا تو بڑا طریقہ میرے کو کوئی نہیں. علی اکبر فرما دے میرے باپ سے بیعت مانگنے والوں تم ترستے ہی رہو گے، کیونکہ کوئی بھی کم نسب ہم سے بیعت نہیں لے سکتا. جس کا نسب ہی ٹھیک نہ ہو وہ ہم سے بیعت کیسے لے گا. بد نسباں وچ پھس گئیاں نے علی دیاں بیٹی. بہت
बहुत बुरे लोगों चो गुजरियां ने हैदर दियां बेटी। क्यों हाय हाय पै कर दो? अज आ गई ने ना जंगल च ज़हरा दियां लाड। कदी तबल वजदे सन तो एक दस्ता आउंदा सी, कदी तबल वजदे सन तो दूजा दस्ता आ जांदा सी, कभी तबल वजदे सन बाजे वजदे सन तो ज़हरा दी लाडली वीर दे कोल जा जा के या बुला बुला के पुछदी सी हुण बाजे क्यों वजे ने। ते शबीर भैन दे सिर ते हथ रख के फरमांदे सन अकबर दे कातलां च इजाफा हो गया, हुण बाजे क्यों वजे ने, मेरे कातलां च इजाफा हो गया। भैन ने कल्ले शबीर नूं अपने कमरे च बुलाया। हज़रत ओनो मुहम्मद नूं आंदे ने तुसीं नाल दे कमरे चले जाओ, खैमे चले जाओ। वो नाल दे खैमे च गए ने तो बीबी कल्ले वीर नूं बिठा के एक गल कीती। मेरा आंसू पहला तां आ जांदा कि मेरे ज़हन च गल पहला आउंदी, तुहाडा शायद बाद च आ जांदा जदों तुसीं सुणदे। सामने बिठा के ना अपने खैमे दे विच कल्ले वीर नूं ते बीबी एक गल कीती है आह भर के, आह भरिए फरमाया आह ना भर, अम्मा दी जाई अजे मैं मौजूद हाँ ते गल कर। वेख वेख के ना वीर दे चेहरे लो ते बीबी फरमांदी है वीर तेरा कोई भी नहीं रह गया। इन्हां दे जो साथी आउंदे ने तेरा साथी कोई भी नहीं जिन्हों तू बुलाए। सैदी साहब फरमाते ने भैन का दिल रखने वास्ते इमाम ने फरमाया मेरे ऐसे साथी ने जिहड़ी कायनात जिहड़े कुर्बान कर दें मेरे इश्क ते मेरी मुहब्बत है। फरमाते किवें कोल बह के खत लिखिया ने, खत लिखिया ने एक दोस्त नूं, दोस्त ने लिखिया ज़हरा दी धी दे बैठिया लिखिया ने या अखी हबीब। हाँ हाय आखन वाले कदी किसी गम च ना रो। हज़रत हबीब इब्ने मज़ाहर नूं जानदे हो ना कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दे रोज़ा मुकद्दस ते जाइए तो शबीर नूं सलाम एक बारी होवे ते दो बारी हुंदी, क्योंकि कब्र अतहर ते जरी नूं जिहड़े जोज़वार ने जरी नूं सलाम करके इंज होइए ते अगे हबीब दी कब्र है ते मकतल नूं वापस आइए तो फिर हबीब दी कब्र है। मैं जो पहली बारी गया मैं उस कब्र ते लिखिया पढ़िया हुण नहीं पता अस्सलाम अलैका या कमरे फातिमा तु ज़हरा, ए फातिमा दा चन्न तेरे ते सलाम होवे। मैं अपने उस्ताद मंडी भावदी नाल साबर नकवी साहब ने पूछा, मैं क्या किबला हबीब नूं भी लिख दिता है कि ज़हरा दा चन्न? फरमाया बेटा तो नहीं लिखा? मैं क्या नहीं चन्न लिखा ने। मैं क्या क्यों लिखा ने? फरमाते नहीं करबला में पहला बंदा है जिसे बीबी ज़ैनब ने लुटे हुए खैमों से निकल कर भाई कह के पुकारा था। पिंड दादन खान के करीब मैनू कोई चपेड़ मारे, पिंड दादन खान के करीब मैनू कोई इत्थों फड़े, सब तो पहले मैनू तुसी याद आने कि इत्थे करीब शाह साहब को कासम शाह साहब को मैं मुहर्रम पढ़े, इत्थे कोई बंदा करे उन्होंने चो आ जाए, क्योंकि करीब के बंदे याद यार सब तो पहला तुसी याद आना, क्योंकि इत्थों के तुसी होना। हाय हाय कूफे तो करबला बहुत दूर नहीं, जेड़े वे लुटी गई है ना ज़हरा दी धी ते बाहर निकल के सजाद नूं मोढियां ते चुक के वाह हिजाबा कह के जो बाहर निकली है उदों एक बारी कूफे अल मुँह करके फरमांदी है ए वीर हबीब असी तेरे शहर दे नेड़े ही उजड़ गए। ओदी कब्र ते तां वीर लिखे। हज़रत हबीब नूं शबीर दा खत दुकान दे थड़े ते मिले, एक दुकान दे थड़े ते खलोते सन। हज़रत मुस्लिम बिन औसजा मेहंदी पे खरीदते सन, ज़ईफ आदमी सन, सफ़ेद दाढ़ी सी, मेहंदी लाते सन, मेहंदी पे खरीदते ने। जो हबीब नूं कासद ने खत दिता, अंज खत दिता है हबीब दा चेहरा वेख के वो मेहंदी दी पुड़ी इत्थे ही फड़ के ते हज़रत मुस्लिम पूछते हैं हबीब कोई परेशानी? मोमन वो होंदा जिहड़ा चेहरे तो वेख के मोमन की परेशानी समझ वेख के फरमांदे ने कोई परेशानी है। हो सका उजड़ गए, हो सका खत कि आंदा इमाम हुसैन का। कहने लगा खत खोल के तो पढ़ की होया? कहने लगा खोलन तो बगैर ही पता लग गया उजड़ गए। हज़रत मुस्लिम दुकान तो थले ला के ना थड़े तो फरमाते मेरे कान च दस किवें तेनों महसूस होया? आए हाय कि असीं उजड़ गए हैं। आ उजड़े बैठे हो ना इत्थे काले कपड़े पा के, कोई शक नहीं उन्हों का उजड़ना साडा उजड़ना। हज़रत हबीब नूं हज़रत मुस्लिम पूछया किवें पता लग गई उजड़ गए? हो सका जिहड़ा खत आया ना ये बाहर मेरा नाम एड्रैस तो लिखे, अगे जिन्ने खत आते सन मेरे मौला लिखते सन मिन जानिब हुसैन इब्ने अली। वाह समझदार फरमाते ने पहला जिंदगी का खत है, खत दे बाहर पे लिखते हैं मिन जानिब हुसैन इब्ने फातिमा। मां का नाम खत दे बाहर लिखिया ने। मैनू लगता असी उजड़न ही वाले हाँ। हबीब के सामने मुस्लिम ने मेहंदी जमीन ते सुट्टी ते लफ्ज मुंह चो निकले, कहने लगा हुण खून नाली खजाब होगी।
حضرت حبیب گھر آئے اندر وڑ کے بیوی نو کہنے لگے میں کربلا ٹر چلا جنگل ہویا کی کہنے لگا مولا دا خط ہے سنا تے صحیح نا پہلا جملہ یا اخی حبیب پڑھ کے فرماندے نے اجے تھوڑا اجڑے ہو عباس دی موجودگی چ مینوں ویر پے آندے صدقے جاواں آخری جملے نے حبیب دا جگر پھاڑ دیتا وہ جملہ سن کے کوئی بندہ رہ نہ جائے گا پیچھے تھلے آخر تے لکھیا سی حبیب میں تیرے شہر کے قریب ایک جنگل میں آ گیا ہوں اگر تو آ سکتا ہے تو فوراً یہاں پہنچ جا میں تجھے کبھی تکلیف نہ دیتا میرے ساتھ زینب ہے بس حبیب دا گھوڑا تیار ہویا حبیب آ گیا اوکھا ٹائم وہ آیا جدو زہرا دی تھی اس گلی چو گزری اینج جدے وچ حبیب دا گھر سی واہ واہ آباد رہو جناب کتھوں گزری حضرت حبیب دے گھر کو چپ کر گیا حضرت سجاد دے آنسو بدے خون والے بی بی فرمایا کیوں رویا پھر فرمایا اماں چاچے حبیب دا مکان جدے کو پہ گزرنے ہیں یہ میرے چچا حبیب دا مکان آڑا کوٹھے تے بچہ پہ پھر دا ادھا نا قاسم یہ حبیب دا بیٹا ہے بی بی فرما دیئے سجاد کسے طریقے میرا اونٹ اس مکان تے نال لا میں اس بچے دے رستے پیغام دے کے حبیب دی بیوی نو پرسا دے روندے کیوں ہوتا جنہوں ویران دا پرسا کسے نہ دیتا جنہوں پتران دا پرسا کسے نہ دیتا وہاں دی میں حبیب نو پرسا دے رہا ہوں بیوی نو اونٹ نال لگا ہوں بڑا بہادر بندہ ہے جڑا آنسو روکتے نہیں سکتے محب آنسی سارے اس ویلے میں نے معافی دیو گے نا اس ویلے بی بی دی اے حالت اے جڑے دووے ہاتھ نے نا بی بی دے یہ گردن نابد بی بی پاک دے چہرہ مبارک اریاں نہیں سی بی بی پاک دا چہرہ مبارک اگے وال سن سفید وال انج اگے نہیں اے جتھے وال پہ مک دے سن نا بی بی دے اتھوں خون دے قطرے پہ ڈگ دے ہائے آکھن والے وہ کدی کسے گاہ میں چھایا ماریا سی نا لوکاں پتھراں نال یار وہ خون تو بگڑا سی نا بی بی پاک دا والاں دے رستے خون انج پہ ڈگدا سی حضرت حبیب دا پتر اتھے کھلوتا ہے کدی وہ سر لویندا کدی وہ سر لویندا بی بی نے محسوس فرمایا ہنے حبیب دا سر ویکھے گا تے مک جائے گا بی بی نے پیو دے سر نو ویکھن تو پہلا انہوں بنایا الیہ بیٹے میرے قریب ہاں جدو بی بی آکھے نا قریب ہاں وہ بچہ قریب آن دی بجائے بی بی نو ویکھ کے ایک قدم پیچھے ہٹ گیا بی بی والاں دے پردے چوں فرمایا میں ہی پئی بلانی ہاں کوئی اور نہیں پہ بلاندا کہنے لگی بی بی تسی کون ہو فرمایا جدیاں والاں چوں خون پہ ڈگدا میں ہاں تینوں پہ بلانی ہاں مینوں کیوں بلاندے ہو فرمایا تو ڈر نہ میرے قریب آ میں تیری کچھ لگنی ہاں تو میرا کچھ لگنا ہے کہنے لگا جی تسی ساڈے کی لگتے ہو بی بی فرمایا تیرا پیو میرا ویر ہے تو میرا بھتیجا ہے تیری اماں میری پرجائی ہے اس بچے نے ایک قدم اگے ود کے آگیا بی بی میں تو انہوں اگے کدی نہیں ویکھیا جی لماڑے ہو جدو آگیا نا میں تو انہوں اگے کدی نہیں ویکھیا اونٹ دی کوہان تے ٹکر مار کے بی بی فرماندی ہے مینوں اگے کسے بھی نہیں سی ویکھیا مینوں لوکا ادو ویکھیا جدو میرے ویراں دے مان مکے مینوں لوکا ادو ویکھیا جدو میرا عباس نہ رہیا ہائے آکھن والے ہو بی بی فرمایا چھیتی دس کون ہے میں قاسم کدا بیٹا ہے حبیب ابن مظاہر دا باپ کتھے جاندا جنگل ہی تر گیا فرماندے نے جنگل چ کیوں گیا ہے آخری جملہ غور نال سننا جدوں آ کے نا جنگل چ کیوں گیا ہے شہر نو چھڈ کے بچہ بھولے منہ نال گلاں کردا زہرا دیاں تیاں اونچی روندیاں بھولے جا منہ نال کہن لگا جنگل چ سانو خط آیا بی بی فرمایا کدی جنگلاں چوں بھی خط آئے نے انہیں جملہ آکھیا بی بی سکینہ دی چیخ نکل سنیں گا جملہ کہنے لگا اتھے ساڈے امام آئے میرے باپ نو خط آیا سی خط سنیا ہی کہنے لگا میں نہیں سنیا میں نو باہر کڈیا نے میری امی تے میرا ابا خط پڑھتے سن ایک جملہ میں سنے ہیں جدو دوویں رو پے نے ادو میں نیڑے ہوئے ہیں رو رو کے میرا پیو پہ آندا سی بی بی زینب بھی نال میں ٹر چلنا میرا بابا اتھے ٹر گیا بی بی فرمایا ہن دس ماں کتھے کہنے لگا تھلے نے تو چھت تے کیوں آیا ٹولاں دی آواز سن کے فرمایا جا اماں نو آکھ بازار وچ ایک کہہ دینے
ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਭਤੀਜਾ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀਰ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਭਰਜਾਈ ਆਂਦੀ ਹੈ ਛੱਤ ਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਬੱਚਾ ਥੱਲੇ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਸ਼ਿਮਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਮਾਮਲਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਸ ਕਾਫਲਾ ਟੁਰ ਲਿਆ, ਕਾਫਲਾ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਪਿਆ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੁਮਾਲ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਸਮਝੋ ਮਕਾਨ ਮੁੱਕਣਾ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਹਬੀਬ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਫਲਾ ਟੁਰਿਆ ਤੇ ਆਖਰ ਊਂਟ ਤੇ ਟੁਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਟੁਰਨਾ ਸੀ। ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣੋਗੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਨਾ ਈਮਾਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਗਲੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋ ਜਿੱਥੇ हजरत सज्जाद अगे अगे ने काफिला मगर मगर जे पहुंचे हो तो मैं सुनाना। जो बीबी का ऊँट टुरदा 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 इत्थे आया ना, इत्थे तो मकान तो पिया मुकदा सी ना, इत्थे मैनू हथ पैंदा जो मैं जुमला पढ़ना तारीख च लफ्ज़ ने मुहम्मद की लाडली मुड़ मुड़ के देखती थी। हाय हाय जिदा इंतजार बाबा करता सी ना, उस इंतजार किया। हबीब दे बच्चे दे दोवें हाथ सीढ़ियां तो उत्ते नजर आए। बीबी फरमांदी सज्जाद जरा रुकी, आ गया हबीब दा बेटा, मैं ओदी मां नू पुरसा दे लवां। जदों बच्चा कल्ला छत ते आया, पिछे मां कोई ना आई, ते पलट के बीबी ने फरमाया मैं पैगाम दिता ही दिता है, आई नहीं, आंदा नहीं। बीबी पूछे क्यों नहीं आई, उसे कहा बीबी मैं अम्मा नू सारी गल सुनाई है, बीबी नू लोकी मारदे ने, बीबी दे हाथ पिछे बंधे ने, बीबी दे वालों चो खून टपकदा है। वो आंदी है तू मेरा भतीजा है, अम्मा एक बारी छत ते आ, पैगाम सुनो तो मातम कर लो। बीबी पाक ने आख्या अम्मा आंदी की आ, वो आंदी उस बीबी नू जाके आख कह देन बीबी नू मेरी अम्मा आंदी है मैं पर्दादार हाँ, मैं कभी मकान की छत ते नहीं आई, मैं कभी बाजार वाले पासे नहीं आई। हबीब दे सर चो आवाज आई होगी अम्मा नू आख पर्दे नू अग लाए। आए उजड़ गई नी तिया ज़हरा दिया, बाजार आ गई नी बेटियां अली दिया, आए बर्बाद कर दिता ने वेड़ा रसूल दा। गम शब्बी